کوئی چوتھی بار آ کر فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ اس مرتبہ بھی بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسے پہلے تھا۔ ہاں البتہ سامنے کے 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر کے آگے رش لگا دیکھ کر اسے تجسس ہوا، اور یا اللہ اب ادھر کیا ہو رہا ہے، دیکھوں تو، اور کرسی گھسیٹ کر دیکھنے کو کھڑی ہو گئی۔ درمیان میں ڈھیروں ساگ پھیلائے وہ سب ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ کچھ انہوں نے پالک اور ساگ کے گٹھے بنا رکھے تھے اور دوسری انہیں کاٹتی جا رہی تھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مصروف عورتیں اسے ذرا اچھی نہ لگیں۔ دیکھتے ہی چند منٹوں میں ساگ اور پالک کٹ گئی تو نہ جانے وہ کتنی دیر ان کی بے فکری پر کڑھتی رہی۔ اگر اس کا 6 ماہ کا چھوٹا بچہ علی اٹھ کے رونے نہیں لگ جاتا۔ فاطمہ کا میکہ اور سسرال دوسرے شہر میں تھے اور وہ خود بھی وہاں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی۔ سرمد کی جاب چونکہ ادھر تھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ روم شیئر کر کے رہتا تھا اور ہر ویکینڈ پر گھر چلا جاتا تھا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس محلے میں گھر کرائے پر لے کر فاطمہ اور بچوں کو لے کر آ گیا تھا۔ علی سے بڑے 3 سالہ امن کو بھی ادھر آ کر ہی اسکول داخل کروایا تھا۔ اگرچہ اب ان کے محلے میں کسی سے جان پہچان تو نہ تھی، پھر بھی چند دنوں میں فاطمہ یہاں کی عورتوں اور بچوں سے اچھی خاصی واقف ہو گئی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی، عورتیں دن چڑھے جو دھوپ سیکنے کو گھروں سے باہر نکلتی تو ساری دوپہر گلی میں ہی گزار دیتی، آپس میں خوش گپیاں کرتی۔ سلائی سے لے کر سبزی کاٹنے اور مسالہ پیسنے تک ان کے سارے کام گھر کے باہر گلی میں ہی انجام پاتے۔ جیسے ہی بچوں کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا اندر چلی جاتی، اور پھر بچے شام کو اسکول سے آ کر جب کھیلتے تو خوب ہنگامہ رہتا، جس سے فاطمہ کو خوب کوفت ہوتی۔ ایک دن فاطمہ دوپہر میں بچوں کو سلانے لیٹی تو ساتھ میں اس کی خود بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر کی بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا۔ خدایا خیر، لگتا ہے کوئی آفت آ گئی ہے۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین صورت محلے کا بچہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلام کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس طرح سے بیل دے رہے ہو بچوں کی؟ اس حرکت پر اسے بے پناہ غصہ آیا۔ پھر سلام کا جواب کہاں دینا تھا، بلکہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، کسی کو کوئی بول نہیں ملے گی، اور اگر دوبارہ بول کے لیے بیل بجائی تو تمہاری پٹائی لگا دوں گی، اور اپنے گھر کے آگے کھیلو۔ کسی نے آئندہ میری بیل بجائی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سوری آنٹی، آپ ہمیں آج بول دے دیں، دوبارہ ہماری بول آئے تو آپ واپس نہ کیجیے گا۔ بچے منتیں کرتے رہے مگر وہ الٹا غصے میں انگارہ بنی اندر آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ امن اور علی ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، ورنہ شور سے اٹھتے تو امن کچی نیند سے جاگ جاتا تو فاطمہ کے لیے اسے چپ کروانا مشکل ہو جاتا۔ شام تک جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ بھی سرمد کے آفس آنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اسے اپنا منہ ٹھیک کرنا پڑا۔ یار کیا ہے، اچھے بچے ہیں اس محلے کے، مجھے دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں، اتنے احترام سے پیش آتے ہیں۔ سچ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جب انٹرنیٹ کے سوا کسی اور سے واسطہ بچے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ کس قدر تہذیب یافتہ ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر بچوں سے کھیلتے ہوئے سرمد اسے بتا رہا تھا، لیکن برتن سمیٹ کر کچن میں جاتے ہوئے فاطمہ تو گویا بریک لگ گئی۔ چھوڑیں سرمد، آپ بھی کن بچوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت باہر کھیلتے رہتے ہیں۔ خدا کی پناہ، نہ ان کی ماں نے منع کرنا ہے، خود گھروں میں آرام کرتی ہیں اور انہیں باہر نکال دیتی ہیں، چاہے دوسروں کا جینا حرام کر رکھیں۔ بچوں کی تعریف کر کے سرمد نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تبھی اس نے دل کی بھڑاس نکالی، خیریت کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سرمد کو اس نے ساری بات بتا دی، جس پر وہ کہنے لگا، فاطمہ تم بھی حد کرتی ہو، بچوں سے کیا مقابلہ، گیند دے دینی تھی، یوں ڈانٹ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں جیسے مجھے تو کوئی کام نہیں کہ میں ہر وقت بیل کے جوا میں بھاگتی رہوں۔ ان بدتمیز بچوں کو بال ملی بھی جاتی تو انہوں نے چین نہیں لینے دینا تھا، لیکن دیکھو کل جب تمہارے بچے بھی اسی طرح کھیلیں گے تو کیا گلی کے باقی بچوں کی طرح تم انہیں بھی بال واپس نہیں کرو گی؟ جس پر وہ اچھل پڑی اور کہنے لگی، ہائے سرمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اتنے گندے ماحول میں کبھی بھی نہیں بھیجوں گی، مجھے انہیں خراب کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ جس پر سرمد میں خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔